خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر موجود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تاوقت قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا تو پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کی قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ کی قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف سے 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر کعبے کو مکعب نما بنایا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازے کو بند کر دیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں اس کا نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے اور ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور اوپر کی دیواروں اور چھت پر ہرے رنگ کا قیمتی کپڑا لگا ہوا ہے، جبکہ قدیم ہدایت پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیوار 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہے، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر کی جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ حتیم جسے حجرہ اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی چوڑائی 30 انچ اور اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قصد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب یہ سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مسلح کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ حجر اسود کعبے کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ کے قطر کے چاندی میں جڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں جو تعمیر ابراہیمی کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیے اور ایک بڑے فساد سے قوم کو بچایا۔
جسے بعد میں چاندی میں جڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہوتا ہے۔ باب کعبہ۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے، اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ لکڑی کے تختوں کا بنا ہوا تھا، تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے باب کعبہ کو چاندی کا بنایا، اور اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کے دروازے کو سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ میزاب رحمت، عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ، جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے، یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے اس پرنالے کو عربی میں میزاب رحمت کہتے ہیں۔ شاذروان، خانہ کعبہ شریف کے اطراف میں کعبے کی بنیادوں کے ساتھ بنی ایک حلقہ نما دیوار ہے، جس پر موٹے موٹے سنہرے رنگ کے کڑے لگے ہوئے ہیں، جس سے غلاف کعبہ یعنی کسوہ کو سیا جاتا ہے۔ رکن یمنی۔ رکن یمنی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی جانب واقع ہے، اسی لیے اس کو رکن یمنی کہتے ہیں۔ رکن شامی، یہ بیت اللہ کا شمال مغربی کونا ہے۔ یہاں حجر اسود کی طرف منہ کر کر کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے ہوگا۔ رکن عراقی کے بالمقابل مغربی دیوار میں جو کونا ہے، اسے رکن شامی کہا جاتا ہے۔ یہ کونا شام کی سمت میں ہے۔ رکن عراقی، یہ حرم کعبہ کا شمال مشرقی کونا ہے جہاں باب کعبہ ہے۔ حجر اسود والی دیوار کے دائیں کونے کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کو ان ملکوں کے ناموں سے منسوب کر دیا جاتا تھا جہاں سے حجاج آتے تھے۔ غلاف کعبہ یا کسوہ، خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے، اس کو غلاف کعبہ یا کسوہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا اسلامی روایت کے مطابق نبی اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سیاہ رنگ کی روایت عباسیوں کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل تھے۔ اب کسوہ یعنی غلاف کعبہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے، جسے ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے سعودی حکومت نے الگ سے کارخانہ قائم کر رکھا ہے۔ اسے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے، اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی سے اور سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ اس کو کعبے کی تمام دیواروں اور دروازوں پر ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اور انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے کی ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو کعبے کا حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ زمزم، مسجد حرام میں کعبے کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ارشاد خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ آذان کی جگہ کے علاوہ صفا مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اب آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ملتزم، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کا وہ مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ملتزم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ملتزم لفظ سے ہے جس کے معنی ہیں لازم رہنا، چمٹے رہنا۔ ملتزم کو ملتزم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے لپٹ لپٹ کر اور چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔
ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔